میں کافی دنوں سے یہ سوچتا تھا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو مانگنا بھی نہیں آتا، دعا کرنی بھی نہیں آتی. ایسے ہماری حالت اس فقیر کی ہے کہ جس کے پاس کوئی جھولی اور پیالہ بھی نہیں جس میں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، اور اس میں یہ جملہ فرمایا کہ مانگنے والا چاہیے دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں. مانگنے والا چاہیے، کوئی جو نا شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. مانگنے والا چاہیے، جھولی پھیلانے والا چاہیے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں. تو حضرت خواجہ حضور حسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت کسی کے پاس جھولی بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ جھولی بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ یعنی مانگنا نہ آتا ہو تو کیا کرے؟ تو فرمایا جھولی بھی وہیں سے مانگے. یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو مجھے مانگنے کی توفیق بھی آپ ہی عطا کر دو. میرے پاس مانگنے کے الفاظ نہیں، الفاظ بھی آپ ہی عطا فرما دو. میں کیا کیا مانگنا چاہیے اس سے بھی ناواقف ہوں، اتنا میں نادان ہوں، اتنا ناواقف ہوں کہ میرے بھلائی کی کیا چیز ہے وہ مجھے نہیں آتی، اس کو مانگنا نہیں آتا. تو اللہ وہ بھی مجھے سکھا دیجیے، وہیں سے مانگو. اور یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. اے اللہ میں آپ سے اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں. اچھی دعا مانگنے کی. اب حضور سے زیادہ اچھی دعا کون مانگے گا؟ لیکن فرمایا اللہم انی اسألک خیر المسئلہ، میں آپ سے اچھی باتیں مانگنے سوال کرنے کی توفیق چاہتا ہوں. وخیر الدعاء، اور اچھی دعا کرنے کی توفیق چاہتا ہوں. وخیر الاجابہ، اور دعا کی اچھی قبولیت کا آپ سے مانگتا ہوں. تو جس کو دعا کرنی نہیں آتی وہ بھی اللہ میاں سے مانگے، یا اللہ مجھے تو دعا کرنی آتی نہیں، تو آپ ہی فرما دیجیے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں بیت اللہ شریف جو ہے وہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا. ہم نے بھی ایسے وقت گزارے ہیں کہ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ مل جایا کرتا تھا. 25-30 آدمی بس طواف کر رہے ہیں، اور اس میں تو حتیم میں اکیلا بیٹھا ہے آدمی مذہب رحمت کے نیچے. تو حضرت بھی کسی صورت میں تھے کہ جو خاص طور پر مقبولیت کی جگہ ہوتی ہیں ان میں سے کہیں مجھے یاد نہیں رہا کس جگہ، وہاں تشریف فرماتے اور ہاتھ اٹھائے. اب حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ تو اٹھا لیا، دعا سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کروں؟ جتنی دعائیں جب مجلس ختم ہوتی تھی حضرت والا کی، تو آخر میں حضرت دعا کیا کرتے تھے. 10-15 منٹ کی دعا ہوتی تھی، اور ساری کہ بھائی اب کے اثر جب میری مجلس ہوئی تھی اس میں کیا دعا کی تھی یہ بھی یاد نہیں آ رہا، اب کیا کروں یہ بھی یاد نہیں آ رہا. کچھ ادعیہ معصورہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی یاد نہیں آ رہا، جو حاجتیں اپنی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی یاد نہیں آ رہی، ہاتھ پھیلے ہوئے. تو اتنا مجھے وہ ہوا کہ یا اللہ آپ نے ایسی اجابت و مقبولیت کی جگہ آپ نے مجھے بلایا اور اس کی توفیق عطا فرمائی. ہاتھ بھی میں نے اٹھا لیے، اور میں اتنا کہ دعا ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کروں کیا نہ کروں. تو فرماتے ہیں کہ کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کہا جا رہا ہو کہ تو دعا کیا مانگے گا، تو کیا مانگے گا؟ یہ تو نے جو ہاتھ اپنے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، یہ ہاتھ جو ہیں یہ ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں، یہ ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں. تو زبان سے کیا مانگے، تجھے مانگنا بھی آئے کہ نہ آئے، لیکن تیرے ہاتھ ہماری طرف پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ ہاتھ ہی
ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں، ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے، کیونکہ یہ ہاتھ ہماری طرف تو نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو بعض اوقات بے زبانی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، بے زبانی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے کہ زبان سے تو آدمی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کی جو مجموعی حالت ہے، اس کا جو سراپا ہے، وہ خود بذات خود دعا کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر بعض اوقات آدمی کی سٹی گم ہو جاتی ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ بے زبانی بذات خود ایک زبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود ایک زبان ہے۔ جب کسی ایسی صورتحال سے دو چار ہو تو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کہی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں، ان کہی باتیں جو زبان سے کہیں بھی نہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ من نبود مو تقاضا ہم نبود، من نبود مو تقاضا ہم نبود، لطف او نا گفتہ امامی شنو۔ سبحان اللہ، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم بھی نہیں تھے، من نبود مو تقاضا ہم نبود، ہم بھی نہیں تھے اور تقاضا بھی کوئی نہیں تھا ہماری طرف سے، لیکن لطف او نا گفتہ امامی شنو، اس کے لطف و کرم نے ہماری ان کہی باتیں بھی سن لی، ان کہی باتیں، لطف او نا گفتہ امامی شنو۔ انسان کے اوپر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں، ہم پر پتہ نہیں وہاں قبر شریف جا کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہ حیران پریشان ہاتھ اٹھے ہوئے اور زبان سے کچھ نکل نہیں رہا، ہاتھ ہی اٹھا رکھے ہیں بس، کیونکہ وہاں جا کر اس کے جو برستے ہوئے انوار ہیں ان میں آدمی جا کر اپنی سیاکاری، اپنی ناکارگی، اس کا جب احساس کرتا ہے تو کچھ متحیر ہو جاتا ہے، کچھ پریشان ہو جاتا ہے، الفاظ زبان سے نکلتے بھی نہیں۔ تو وہ حالت بھی میرے مالک کو بہت پسند ہے، بے زبانی کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ بھی جو حادثہ بھی میرے ساتھ پیش آیا تھا، یہ مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں چل رہی تھیں، تو میری اہلیہ تو وہ پڑھنے لگیں، ان کو یاد آ گیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ سوچتا رہا کیا دعا پڑھنی چاہیے ایسے موقع پر، کیا مانگنا چاہیے، بالکل ذہن سپاٹ ہو گیا۔ الحمدللہ عام حالات میں کچھ نہ کچھ توفیق ہوتی رہتی ہے دعا کرنے کی، دل ہی دل میں، اس وقت ذہن ہی سپاٹ ہو گیا، کوئی گھبراہٹ بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی یعنی ایک غیر معمولی فضا بھی نہیں، لیکن ذہن سپاٹ، کیا پڑھنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کچھ نہیں، سپاٹ ذہن۔ تو لیکن وہ لطف او ما نا گفتہ امام شنو، ما نبود مو تقاضا ما نبود، لطف او نا گفتہ امام شنو، اس نے ہماری ان کہی باتیں بھی سن لی میرے مالک۔ تو بھائی میرا مالک جو ہے وہ دعا کو بہت پسند کرتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے دعا کا ہے۔ دعا کرنی ہمیں آتی نہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے،
اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اور چونکہ ہمیں آتی نہیں دعا مانگنا، چونکہ ہمیں آتا نہیں، کیا مانگے کیا نہ مانگے اس کی بھی تمیز نہیں، تو قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے سکھا دیا. اچھا تمہیں نہیں آتا، چلو میں بتا دیتا ہوں. اور ایسی ایسی دعائیں سکھا دیں، ایسی ایسی دعائیں بتا دیں کہ جن میں دنیا آخرت سب کی کامیابیاں مضمر ہیں، جس میں وہ دعائیں جو پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے، وہ دعائیں بھی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مانگی. تو اگر دعا اللہ تعالیٰ کی نے قرآن میں جو دعائیں آئیں وہ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ، دونوں علمیہ کی سکھائی ہوئی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخواست کا مضمون خود مقرر مدون فرما دیا. ارے تم کیا درخواست کرو گے، تم کیا مانگو گے، ہم ہی بتا دیتے ہیں کیا مانگو. قرآن میں بتا دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بتا دیا، جس کو ادعیہ معصورہ کہتے ہیں. لہذا یہ دعاؤں کے جو مجموعے ہیں نا ہمارے ہاں مشہور ہیں. الحزب العظم ہے، سب سے زیادہ جامع تو ہے حسن حسین، اور پھر الحزب العظم، اور اس سے بھی مختصر کر دیا ہمارے حضرت حکیم علومت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مناجات مقبول. اس میں وہی دعائیں جمع کی ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. تو کیا کیا مانگ لیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی عظمت ہمیں معلوم ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مانگنے والا بنا دے، منگتا بنا دے. منگتا، اللہ میاں کے سامنے اللہ میاں ہمیں منگتا بنا دے. منگتا جانتے ہو نا، اب تو لوگ منگتا کے لفظ بھی بھول بھال گئے ہوں گے، اب لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی. منگتا کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر وقت مانگتا رہتا ہے، اور عام حالات میں یہ کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا. ارے بھائی یہ تو منگتا ہے، کیا معنی کہ اس ہر وقت یہ کچھ تو کچھ سوال یہ کھڑا رہتا ہے. ہمارے آج کچھ مانگا، ابھی 1 گھنٹے پہلے کچھ مانگا تھا، 1 گھنٹے بعد پھر آگے مانگ رہا ہے، پھر 2 گھنٹے بعد پھر آ کے مانگ رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ منگتا ہے، مطلب اس کو عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی. تو ایسے منگتے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا دنیا میں، کہ یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. کچھ بھی دے دو پھر آئے گا مانگنے، کچھ دے دیا پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا. وہ منگتا ہے، ہر ایک سے مانگتا پھرتا. تو یہ منگتا ہے. تو ویسے تو منگتا اچھی بات نہیں ہے دنیا کے اندر منگتا بن جانا، لیکن اس بارگاہ کے لیے منگتا بن جانا یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے. اس بارگاہ سے منگ کے سامنے منگتا بن جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مانگتا نہیں اللہ سے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. مانگتا کیوں نہیں؟ تو اس واسطے بھائی دعاؤں کو اپنا اس مہینے کے اندر خاص طور پر اہتمام کے ساتھ اپنے معمول میں شامل فرمائیں، اور مناجات مقبول پڑھ لیا کریں روزانہ. کم از کم 1 منزل مناجات مقبول کی پڑھ لیا کریں، اس میں ساری دعائیں ہیں. اور پڑھ کیا لیا کریں؟ مانگ لیا کریں. اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ دیکھ کر اس کو مانگنے کے انداز سے مانگیں. دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی توفیق عطا فرمائے.